یہ مبارک مسعود و مہمان و بہینہ جو قریب ہے رمضان المبارک کے، بالکل پڑوسی مہینہ ہے، اس مہینے کی بڑی فضیلت مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے اور عمل فرمایا ہے، بیان صرف نہیں عمل فرمایا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل کو بیان فرمایا۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ جتنا روزہ شعبان المعظم میں رکھتے ہیں کسی اور مہینے میں، رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنا روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ غفلت میں ہیں، اسے پتہ نہیں کہ یہ کتنا برکت والا مہینہ ہے، کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ مہینہ، اپنے اندر یہ مہینہ کتنی اہمیت رکھا کرتا۔ سنیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ غفلت میں ہیں رجب و رمضان کے درمیان۔ رجب جو گزرا، یہ شعبان گزر رہا ہے، رمضان آنے والا ہے، رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے۔ مصطفیٰ کریم فرماتے وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ وہی مہینہ ہے کہ جس مہینے میں بندوں کے اعمال، پورے سال کے اعمال بندوں کے اجتماعی طور پہ، انفرادی طور پہ ہر دن پیش کیے جاتے ہیں، لیکن اجتماعی طور پہ سال بھر کے اعمال اسی مہینے میں رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ فرماتے ہیں اور آقا کی خواہش پہ قربان جاؤ، رسول اللہ کی خواہش ہم امت کی تعلیم کے لیے ہے، ورنہ عبادت تو ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ جیسا بیٹھیں وہ عبادت بن جائے، بولیں تو عبادت بن جائے، سوئیں تو عبادت بن جائے، دیکھ لیں تو عبادت بن جائے، قدم رکھیں تو عبادت بن جائے۔ ان کی خواہش ہماری تعلیم کے لیے ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، حضرت اسامہ بن زید سے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں اس وقت حالت روزہ میں ہوں۔ سبحان اللہ، حالت روزہ میں ہوں، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اسی مہینے میں ایک رات آتی ہے 15ویں شعبان المعظم کی، بڑی قیمتی رات ہے۔ ماں عائشہ فرماتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے ہاں تھی، چونکہ آقا کریم کی کئی ازواج ہیں، باری متعین کے فلاں دن فلاں کے ہاں فلاں دن، فلاں کے ہاں فلاں دن، فلاں کے ہاں فلاں دن، جی اس طرح اس دن جو ہے اس رات کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں، جی رات کا سناٹا ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر مبارک سے کھس کے اور رب کی عبادت میں لگ گئے، قیام میں رہے، رکوع میں رہے، سجود میں رہے۔ کچھ دیر بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو احساس ہوا کہ بستر پہ آقا نہیں ہے، رسول پاک بستر پہ نہیں ہے، تو اٹھی، وہ اٹھنا تھا کہ ہاتھ جب بڑھائی وہ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیر مبارک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ ٹچ کر گیا، جی تو محسوس ہوا کہ نہیں آقا یہیں تشریف فرما ہے۔ دیکھ رہی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حالت سجدہ میں ہے، حالت سجدہ میں ہے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضرت عائشہ سے آقا فرماتے ہیں کہ عائشہ آج بڑی قیمتی رات ہے، اگر اجازت تو میں پھر رب کی بارگاہ میں حاضری پیش کروں۔ میرے بھائی، رب کی بارگاہ میں مصطفیٰ حاضری پیش کریں گے، وہ رسول جن کی رضا رب چاہتا ہو، سب رسول کی رضا چاہتے ہیں اور رب سب رسول کی رضا، سب رب کی رضا چاہتے، اور رب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتے۔ ان کے مقام، ان کی عظمت و بلندی کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ، مکمل اجازت ہے، میں مختصر طور پہ بیان کروں؟ جی اجازت ہے۔ تمہیں معلوم ہے عائشہ، یہ وہ رات ہے، اتنی عظیم رات، اتنی عظیم رات ہے کہ رب قدیر و جبار رحمت کی نگاہوں سے اپنے بندوں کو دیکھتا ہے۔ آج کی رات خاص رحمت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، اور اللہ پاک یغفر لجمیع خلقہ، رب تبارک و تعالی اپنی کثیر تعداد میں مخلوقات کی مغفرت فرماتا ہے، لیکن چغل خوروں کی مغفرت نہیں فرماتا۔ کینہ پروروں کی مغفرت، جس کے دل میں کسی دوسرے کا کینہ ہو، بغض ہو، عداوت و دشمنی، اس کی مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ جو
جو رحم کو کاٹتا ہے، یعنی جو خونی رشتے ہیں، جو بلڈ ریلیشن ہے، اس کو جو کاٹ رکھا ہے، جو کاٹتا ہے، اس کی مغفرت اس مقدس رات میں بھی نہیں ہوا کرتی ہے۔ جو شراب پینے کا عادی ہے، اس کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوا کرتی جہاں مغفرت کی برسات ہوا کرتی ہے، جہاں بخششوں کی آندھیاں چلا کرتی ہیں، اس آندھی میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوا کرتی، بخشش نہیں ہوا کرتی۔ ایسے ہی ماں باپ کے جو نافرمان ہیں ان کی بھی بخشش نہیں ہوا کرتی ہے۔ باقی اللہ تبارک و تعالی بہتوں کی مغفرت فرماتا ہے جو توحید و رسالت سے جڑا ہوا ہے، جن کے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و ادب ہے، اگر عملی طور پہ کمزور ہے، اور پھر وہ جب بندہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، رب قدیر و جبار کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ أَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ۔ رب کی رحمت پکارتی ہے بندوں کو، ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ آج کی اس مقدس رات میں مجھ سے معافی مانگے، بخشش مانگے، مغفرت مانگے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا فَأَغْفِرَ لَهُ، میں اسے بخش دوں گا۔ سبحان اللہ۔ وہ رات 15ویں شعبان المعظم کی رات، آنے والی جمعرات کو دن تمام ہونے پر جو آنے والی رات ہوگی وہ 15ویں شعبان کی ہوگی وہ رات۔ ایسے مجموعی طور پہ یہ مہینہ بڑا مقدس ہے۔ میرے آقا سے جب پوچھا کہ آپ اتنے روزے رکھتے ہیں تو آقا نے فرمایا لِتَعْظِيمِ رمضان، میں اس مہینے میں روزہ کثرت سے رکھتا ہوں رمضان المبارک کی تعظیم کے لیے۔ سبحان اللہ۔ وہ مہینہ ہمارے پاس آ رہا ہے، جی ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ جو شعبان المعظم کی 15ویں شعبان کہ ہم اور آپ قبرستان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، یہ عمل مصطفیٰ کریم کا ہے، صحابہ کرام کا ہے، سنت ہے، یہ بڑا نفع بخش ہے۔ قبرستان زیارت کے لیے جائیں گے تو جہاں امی ابو کی قبر ہے وہاں تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، راستے میں فاتحہ پڑھ لیں آپ۔ اگر اندر جا رہے ہیں فاتحہ پڑھنے کے لیے تو گناہ ہوگا، گناہ ہوگا، چونکہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ جن چیزوں سے زندوں کو تکلیف پہنچتی ہے ان چیزوں سے مردوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ تو جب کام یہاں سے ہو جا رہا ہے تو کسی کے سر پہ سوار ہونے کی ضرورت، جی دور رہ کے فاتحہ پڑھیں۔ ساتھ ہی ساتھ اگربتی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کتنا بڑا گنہگار ہو، اگر مومن اللہ اس کے رسول پر ایمان اگر ہے تو آگ کو اس سے بچاؤ، اس کو آگ سے بچاؤ، اس کو آگ سے بچاؤ۔ ہے گنہگار لیکن رب ہے کریم، تو رب تو بڑا بخشنے والا ہے نا، بڑی رحمت فرمانے والا ہے نا۔ اللہ سے امید رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ اپنی شان کریمی کے صدقے، شان رحیمی کے صدقے اپنے اس گنہگار بندے کو انشاءاللہ بخش دے گا۔ آگ سے بچائے رکھنا۔ کہیں بھی قبرستان میں اگربتی جلانے کی شرعی اجازت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مستقل طور پہ رسالہ تحریر فرمایا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ قبرستان میں اگربتی جلانا نقصان ہے، منع ہے، جب منع ہے تو نقصان ہے جلانا۔ ایسی قبرستان میں جب اگربتی جلانا، اگربتی میں بھی آگ ہے تو موم بتی میں بھی آگ ہے نا، تو موم بتی بھی جلانا گویا کہ آپ اپنے ابا کے سر پہ آگ ڈال رہے ہیں، امی کے سر پہ آگ ڈال رہے ہیں، اقربا رشتہ دار کے سر پہ آگ ڈال رہے ہیں۔ جب مصطفیٰ نے منع فرمایا ہے کہ یہ نقصان دہ ہے تو ہمیں نفس کا ماننا چاہیے کہ مصطفیٰ کریم کا ماننا چاہیے۔ کچھ ہٹ دھرم ہیں، کچھ ہٹ دھرم ہے کہ نہیں ان کی بات نہیں ماننی ہے، خاص طور پہ جلاؤ اپنے ابو کو، میرے کیا جاتا، میرا کیا جاتا، تم ہی جہنم میں جاؤ، تم اپنے ابو کو لے کے جاؤ، امی کو لے کے جاؤ، اقربا رشتہ دار کو لے کے جاؤ۔ پیغام دین پیش کرنا میرا کام ہے، عمل کرنا ہم سبوں کا کام ہے، دونوں چیزوں سے پرہیز کریں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک ڈرامہ دیکھا جاتا ہے یہ بھی، قبرستان میں قبر کی لیپا پوتی۔ بھیا مٹی ڈالنے کی دوبارہ صرف وہاں اجازت ہے کہ میت کے تدفین کے بعد مٹی دھس گئی یا ہٹ گئی اور مردہ میت کے جسم کا کوئی حصہ نظر آ رہا ہے، بے پردگی ہے، تو شرعی طور پہ اجازت ہے کہ مٹی ڈال کر پردہ پوشی کر لیں بس۔
اگر یہ ضرورت نہیں ہے تو پھر مٹی دینے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ فضول کام ہے، بغیر ایک دم بالکل بیکار کام ہے وہ۔ تو ہر سال ابا کو زندہ کرتے مٹی ڈال کر کے، ہر سال امی کو زندہ کرتے نئی مٹی پوت پات کر کے، یہ غیر شرعی عمل ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک ڈرامہ، جیتے جی باپ کو کھلانے کے لیے، باپ کی خدمت کے لیے توفیق نہیں ہے، ابا مر گئے، امی مر گئی ہے، تو اب چادر چڑھا رہے ہیں۔ حلوہ ہے چادر کیا؟ حلوہ ہے۔ ایک جناب مٹی میں شریک ہوئے، میں بھی تھا، دعا خوانی ہوئی تو دیکھ رہے ہیں کہ چادر نکالا، مزار پہ تو چادر، ڈرامہ کچھ تو ہے اور کچھ تو ہے نہیں ہے آپ کے پاس، کوئی ہے نہیں، نہ پڑھنا ہے، نہ بچوں کی تعلیم کا، نہ قوم کے بچوں کا تعلیم کا ویوستھا کرنا ہے، من مانی۔ کیا منت مانا؟ چادر ڈالنا ہے۔ کیا منت مانا؟ چادر ڈالنا ہے۔ کبھی حکم شرع پوچھا کہ چادر کی اہمیت کیا ہے؟ اب چادر ڈالنے لگے تو میں نے کہا کہ بھائی چادر ڈال کے کیا کرو گے یار، کپڑے کی چادر تو کوئی فائدہ نہیں ہے، پھول وغیرہ ڈالے ہوتے تو اس کے لیے حکم ہے کہ جب تک وہ تر رہے گا تو اللہ کی تسبیح بیان کرے گی، تو خدا کی جب تسبیح بیان ہوتی، خدا کی پاکی جب پڑھی جاتی ہے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی، اس کی برکتیں ملیں گی اہل قبر کو۔ لیکن یہ کپڑے کی چادر، امام صاحب یہ میری چچی ہے، بڑی امی ہے یہ۔ اچھا جب پوچھا ان کے گھر والوں سے تب پتہ چلا کہ 2-3 سال سے اپاہج بن کر کے پڑی ہوئی تھی بستر میں، وہ کمینہ 2-3 سال میں کبھی اپنی بڑی امی کو پوچھنے کے لیے نہیں آیا، اور آج اتنی محبت ہو گئی کہ لیا ایک تو چادر وہاں سے، چادر کے ڈھیر سے اٹھایا اور ڈال دیا، بولا کہ پکا ہم ماننے والے ہیں، چچی کو ماننے والے ہیں، بڑی امی سے محبت کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو ان چادروں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہے۔ آج جگہ جگہ دیکھیے درجن چادر جس میں آیت الکرسی لکھا ہوا ہے، چاروں قل لکھے ہوئے ہیں، کلمہ توحید و شہادت لکھا ہوا ہے، وہ سڑ رہا ہے۔ تم بلڈنگ میں ہو، تمہارا کلمہ سڑ رہا ہے، تم ماربل میں جی رہے ہو، اور کلمہ آیت الکرسی پہ کبھی گائے چلتی ہے، کبھی کتا چلتا ہے، کبھی بلی چلتی ہے۔ شرم نہیں آتی؟ شرم نہیں آتی؟ پہلے کچھ کام کرنے سے پہلے پوچھ لیجئے میرے بھائی، زندگی بہت قیمتی ہے۔ میں آپ کا دشمن نہیں، میں آپ کا دوست بول رہا ہوں، میں آپ کو ڈھکیلنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کو بچانے کے لیے بول رہا ہوں۔ ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ صدقہ و خیرات کرنا ہے اپنی امی کے نام پہ، ابو کے نام پہ، جو اللہ توفیق دے زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کیجئے۔ تو صدقہ کس کو کیجئے گا؟ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے آج کے دور میں۔ یہ جتنے زیادہ تر بھیک منگے ہیں نا، یہ ضرورت مند نہیں، یاد رکھیے گا یہ پیشاور ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اگر ان پیشاوروں کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں اگر، تو آپ کا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ خود ان پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ ان پر خود مانگ کر کے اتنی سمپتی اب وہ اکٹھا کر لیا ہے کہ اب وہ محتاج نہیں ہے، وہ شرعی فقیر نہیں ہے بلکہ وہ شرعی غنی ہے، وہ مالدار ہے، ان پر زکوٰۃ دینا خود فرض ہے۔ اگر ایسے لوگوں کو آپ زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا۔ کام دیکھ کے کرنا چاہیے نا، کام دیکھ کے کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائی وہ مقدس تاریخ آ رہی ہے، خاص ساری راتیں خاص ہیں ہم اہل ایمان کے لیے، لیکن ان خاص راتوں میں بھی اللہ نے ہمارے اور آپ کے بھلے کے لیے کچھ خاص راتیں عطا فرمائی ہیں کہ معمولی محنت ڈھیروں مزدوری، معمولی محنت ڈھیروں مزدوری۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قوموا لیلہا، جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آئے نا تو رات کو قیام کرو، ہے نا، کھوٹا پکڑ کے کھڑا رہو۔ قیام کا مطلب نماز پڑھو، نماز۔ وصوموا یومہا، اور دن کو روزہ رکھو۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور عمل ہے۔ تو ہمیں نمازیں پڑھنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور میں آپ سبوں سے، میں خود سے مخاطب ہوں اور آپ سے بھی مخاطب ہوں کہ ایسی راتوں میں چند رکعتیں نفل پڑھ کر کے آپ قضا پڑھیں۔ سب کے ذمے بہت سی نمازیں قضا ہیں، تو ہر رات تو آدمی بیدار نہیں رہتا ہے، کسی بہانے سے کبھی بیدار رہ جایا کرتا ہے، اسی بہانے سے 2-4 وقت کی کم سے کم قضا ادا ہو جائے گی۔ تو یہ بہتر ہے
باقی آپ سے گزارش ہے کہ کوئی بھی کام بنا جانے ہوئے، بغیر پوچھے ہوئے آپ نہ کریں، پوچھیں اور پوچھ کر عمل کرنے کی نیک کوششیں کریں۔ اللہ نے زندگی بڑی قیمتی دولت عطا فرمائی ہے، اس کا استعمال صحیح طریقے سے صحیح جگہ کرنے کی نیک کوششیں کریں۔ اللہ پاک اپنے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے ہم تمام اہل ایمان، مرد و عورت، بچے بوڑھوں کو سنت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ جاننے کی اور جان کر عمل کرنے کی توفیق سعید بخشے، آمین آمین۔